حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام ان کی ذات بہت بلند ہوتی تھی۔ یہ اللہ کی زمین کو اللہ ہی کی ملک سمجھتے تھے، اپنا جیسے ہم مجازی طور پر اپنے آپ کو مالک سمجھ لیتے ہیں، کہہ لیتے ہیں وہ یہ زمین میری ہے، یہ پلاٹ میرا ہے، یہ کس کا ہے جی یہ آپ کا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر جو تھے وہ ہر چیز کو اللہ ہی کی طرف سے ہونا اور اللہ ہی کی ملک ہونا سمجھا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ تعالیٰ کا ہی سمجھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی مال خرچ کیا۔ اب ان زمینوں سے جو پیسے آتے تھے کہاں خرچ ہوتے تھے؟ ازواج مطہرات کو سال بھر کا نفقہ دے دیا کرتے تھے۔ بنو نذیر کی زمین سے، اس پراپرٹی سے جو مال آتا وہ گھر والوں کی ضروریات پہ خرچ کر دیتے، جو بچ جاتا وہ پھر جہاد کی تیاری میں، مسلمانوں کی اور بے شمار رفاہی کاموں میں، کیونکہ مدینہ کی جو ریاست تھی وہ اسلامی ریاست بھی تھی، فلاحی ریاست بھی تھی، وہ مسلمانوں کی خیر خواہی میں خرچ ہوتا۔ نبی علیہ السلام جو اپنے گھر والوں کو دیتے تھے وہ بھی اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس میں آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کیجئے، تو نبی علیہ السلام اس طریقے سے اس کو خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اہل بیت کو یہ خیال ہوا کہ یہ زمینیں نبی علیہ السلام کی ہیں تو ترکے میں، وراثت میں ہمیں ملنی چاہیے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائیں اور فرمایا کہ بھئی خیبر، فدق اور بنو نذیر کی پراپرٹی میں میرا جو حصہ بنتا ہے وہ میرے حوالے کیا جائے۔ یہ انہوں نے ایک بات کہی، ان کو یہ گمان گزرا کہ بھئی وراثت میں سے حصہ میرا بنتا ہے، بیٹی ہوں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو آقا دو جہاں کا پیغام سنایا۔ فرمایا کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ ہم انبیاء کرام، ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے مال کے وارث ہوتے ہیں، نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے۔ ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ سب فی سبیل اللہ، صدقہ اور خیرات ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ البتہ یہ بات ہے کہ جو نان نفقہ اخراجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور تمام ازواج مطہرات کو اور گھر والوں کو دیا کرتے تھے وہ ابو بکر بھی اسی طرح دے گا۔ ان زمینوں سے آنے والی آمدنی کو جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے ابو بکر بھی وہیں خرچ کرے گا۔ جو آل رسول کو ملتا تھا دور نبوی میں، اب دور صدیقی میں بھی وہی آل رسول کو ملتا رہے گا۔ اور فرمایا کہ خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا مجھے زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس کے کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب بی بی فاطمہ کو دیا۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اس سوال کے جواب پہ کچھ رنجیدہ ہو گئیں اور کچھ خیال ناگواری کے دل میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دو کام کیے۔ جائیداد کی تقسیم کے بارے میں تو وہی کیا جو نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا کہ ہم کسی کے وارث ہی نہیں ہیں، نہ ہمارا کوئی وارث ہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان کے گھر جا کے ان سے جو ہے نا وہ معافی تلافی اور ان کے ساتھ خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، ان کو منانے کے لیے آپ نے جو بھی گزارشات وہاں کرنی تھیں وہ کی اور وہ معاملہ مکمل ہو گیا، کیونکہ کام تو وہی کیا اللہ کے محبوب کا جو حکم تھا، حکم تو وہی پورا کرنا تھا اور سب نے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی عائشہ ام المومنین ان کو بھی کچھ نہیں دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ جو ام المومنین ہیں ان کو بھی کچھ نہیں دیا، اور کسی بھی ازواج مطہرات کو کچھ بھی نہیں دیا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا حکم سامنے واضح موجود کہ وراثت تقسیم نہیں ہوگی، یہ سب اللہ کا مال ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ نے یہ سارا عمل کیا۔ تاہم انہوں نے نبی علیہ السلام کے حکم پر عمل کیا، لیکن بی بی فاطمہ کے دل میں جو تھوڑی بہت بات آ گئی تھی، انسانی بشری تقاضے ہوتے ہیں، تو آپ نے پھر اس کو جا کے وہ جو معاملہ تھا صلح صفائی ہو گئی اور سب چیزیں مکمل کلیئر ہو گئیں۔ یہاں تک تو یہ بات ایک حقیقت ہے، اس کو ہم نے ذکر کیا۔ اب اگلی بات ذرا سمجھیں۔ جو فدق کا باغ تھا یہ کوئی بہت بڑی پراپرٹی نہیں تھی کہ اس سے آنے والا جو مال ہے کوئی لاکھوں کروڑوں میں ہو اور پھر اس کو
کسی بھی خلیفہ نے اپنے ذاتی استعمال میں لیا ہو، اپنے بچوں کو دیا ہو، رشتہ داروں کو دیا ہو، ایسا نہیں تھا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چاروں خلفائے راشدین درویشانہ زندگی گزاری، مال جمع کرنے کی تو وہاں کوئی بات ہی نہیں تھی، جیسے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پراپرٹیاں بناؤ اور جمع کرو، یہ کرو وہ کرو، ہمارا تو پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی۔ وہ تو قناعت پسند لوگ تھے۔ تو چاروں خلفائے راشدین، پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت فاطمہ کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں نے عملاً وہی کیا جو نبی علیہ السلام نے کیا کا حکم تھا، اور چاروں کے چاروں اسی ترتیب پہ چلتے رہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی کو فالو کیا کہ حکم نبی وہی، طریقہ نبی وہی، اسی کو لے کے آگے چلتے رہے۔ اور ان لوگوں نے اپنی تو ذاتی کوئی جائیدادیں نہیں بنائی ہیں، تو دین کا کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ ایک تو ہم اس بات کو سمجھیں۔ دوسرا، چاروں خلفائے راشدین نے درویشانہ زندگی گزاری، اور چاروں کے چاروں نے اہل بیت کا، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا، بیٹیوں کا بہت بہت خیال رکھا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جائیدادوں سے جو کمائی آتی تو جتنا نبی علیہ السلام گھر والوں کو دیا کرتے، بیٹیوں کو دیا کرتے، آپ نے اس کو جاری رکھا۔ اس کے علاوہ کہیں سے کوئی ہدیہ آتا تو ہدیہ بھی ان کو بھیجتے رہتے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور، ایک تو دورانیہ کم ہے 2-2.5 سال، پھر فتوحات اتنی کثرت سے نہیں ہوئی جو اگلے ادوار میں ہوئی۔ اب اگلا دور کن کا ہے بتائیں جی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب فتوحات ہوئیں اور ملکوں کے ملک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور فتوحات ہو رہی ہیں، اسلامی حکومت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا حکم چلتا تھا۔ اب جو وہاں سے مال آتے نا بڑے بڑے، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بے شمار مرتبہ ایسا ہوا کہ خلفائے راشدین نے ازواج مطہرات کو اتنا مال بھیجا کہ جس سے کئی باغ فدق خریدے جا سکتے تھے۔ ایک نہیں، اور صرف تفصیلات میں جائیں نا، اس کی ریسرچ میں جائیں تو کتنے میں لیں گے۔ ایک واقعہ صرف سن لیجئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران کا ایک علاقہ فتح ہوا، تو وہاں سے ایک شہزادی تھی، بانو شہزادی، وہ بھی آئی اور بہت مال آیا۔ پہلے تو مال غنیمت جو ہے نا سب پہ تقسیم کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب سب کو تقسیم دے دیا، جس میں حضرت علی کو بھی ملا، حضرت حسن کو بھی ملا، حسین کو بھی ملا رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جو سب کو ملا، پھر ان تینوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 ہزار درہم مزید الگ سے دیے۔ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ جو شہزادی تھی نا بانو شہزادی، یہ بھی ان کو ہدیہ کی۔ اور یہ صرف خالی وہ نہیں تھی، ان کے پاس بہت سارے ہیرے جواہرات اور زیورات تھے، وہ ان کی صحت تھے، وہ بھی ساتھ ملے۔ اور ان میں سے ایسے ہیرے جواہرات بھی تھے کہ ایک ایک کی قیمت اتنی تھی کہ صرف ایک کو بیچتے تو 100 باغ فدق خریدے جا سکتے تھے۔ تو وہاں تو انہوں نے حکم پورا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اپنی طرف سے جب ہدایہ دینے کا موقع آیا اور اللہ نے عطا کیا تو اتنا دیا کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ تو اس لیے ہمیں مکمل بات کو سننا اور سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔